وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ عزیز ساتھیوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ ایک یا دو دن کے فاصلے میں نہایت برکت والا مہینہ آنے کو ہے۔ یہ مہینہ جس کا نام رمضان ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے اس کا نمبر ہے 9۔ اس مبارک مہینے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری برکتیں اور ڈھیر ساری نعمتیں اور ان کے متعلق تعلیمات سنائی ہیں۔ رمضان کا مہینہ جس کے اندر مسلمان کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، نہ کہ صرف فرض نماز بلکہ تراویح اور دوسرے نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس مبارک مہینے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اس مبارک مہینے میں صدقہ خیرات کے وہ سیلاب آتے ہیں جن سے امت کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم جب عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں اور رمضان کی نمازوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام دنوں کے نوافل میں اور رمضان کے مہینے کے نوافل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ عام روزوں میں اور رمضان کے مہینے کے روزوں میں، جو کہ فرض روزے ہیں، بہت بڑا فرق ہے۔ عام دنوں کے اعتکاف میں اور رمضان کے مہینے کے اعتکاف میں بہت بڑا فرق ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کے آخری عشرے میں ایک ایسی مبارک رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جس کی عبادتیں 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1 سال کی تقدیر نازل کرتا ہے۔
یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں بہت بڑی تعداد کو جہنم سے رہا کرتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، جب وہ روزہ کھولنے کے قریب پہنچتا ہے، افطار کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند لقاء ربہ وفرحۃ عند فطرہ۔ جب روزے دار روزہ کھولتا ہے تو اس وقت اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی یہ کہ وہ جو روزہ کھولتا ہے اس کے اندر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس روزے کے جو اجر ہیں یہ اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ عام عبادتوں کے اجور، عام عبادتوں کے ثوابات مقرر ہیں، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، یہ وہ عبادات ہیں جن کے اجر مقرر ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر مقرر نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے خاص اجر دے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ جو روزہ ہے یہ خالص میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دینے والا ہوں۔ اہل علم نے بتایا وہ اس لیے کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے اپنے خلوص نیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے اخلاص کا مظاہرہ کرتا ہے، چونکہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ظاہری طور پر کوئی علامات نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ حج پہ جاتا ہے، حرکتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی حج پر ہے۔ دوسری عبادات صدقہ خیرات کرتا ہے تو پیسے نکالتا ہے، دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسی انوکھی عبادت ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، اس کا تعلق پورے کا پورا دل سے ہے، اس کا تعلق اندر کے باطن سے ہے۔ جب تک آدمی ظاہر نہیں کرتا پتہ نہیں چلتا۔ تو چونکہ اس کے اندر خلوص نیت کا بہت بڑا مقدار پایا جاتا ہے، تو جب آدمی کے اخلاص میں کثرت یا پھر نقصان ہو جائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کتنا اجر دینا چاہیے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزے دار کا اجر اللہ اپنے پاس رکھتا ہے اور خاص اجر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو روزے دار جب روزہ کھولتا ہے یہ خاص اجر کو سوچتا ہے اور اس کے بعد اسے خوشی ہو جاتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حاضری ہوگی تو جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے روزے کو اللہ نے کتنے مارکس دیے ہیں، اس کے روزے کو اللہ نے کتنے ثوابات دیے ہیں، کتنا اجر دیا ہے، اور جب وہ اجر دیکھے گا اور ان کی گنتی دیکھے گا اور اس کی بڑھوتری دیکھے گا تو انتہائی خوشی ملے گی۔ تو روزے دار کے لیے روزہ کھولتے وقت یہ خوشیاں اسے میسر آتی ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جیسے اگلے والوں پر، پہلے والوں پر اللہ نے روزے فرض قرار دیے تھے۔ اور یہ روزے اس لیے فرض ہیں تاکہ تم اپنے اندر تقویٰ کا وہ میکینزم، تقویٰ کا وہ موٹر آپ کے اندر ٹھیک انداز سے کام کرنے لگے۔ تو روزہ رکھنا یہ رمضان کے مہینے کی عبادتیں، رمضان کا یہ ٹریننگ سیشن، رمضان کا یہ ٹریننگ کیمپ اصل میں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ ہے آدمی کی دل کی صفائی، طہارت قلب، سلامت قلب، چونکہ یہیں پر تقویٰ ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، واشار الی صدرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، اور اپنے سینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ رمضان کی عبادتیں، رمضان کا مہینہ اصل میں دل کی درستگی، دل کی صفائی، دل کو کینہ کپٹ، حسد، بغض اور دوسری قسم کی برائیاں، حرام چیزیں اور دوسری گندی چیزوں سے لگاؤ، ان چیزوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ نے اس مبارک مہینے کو ہر سال مومنین کے درمیان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اصل میں دل کی صفائی کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کے اندر ایمان کی اضافت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے،
شیاطین کی بندش ہوئی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو آدمی عمل کی طرف لپک کر آتا ہے، عمل کرنے میں اسے مزہ ملتا ہے، عبادت کرنے میں اسے لذت ملتی ہے اور عبادت پر عبادت کرتے جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیونکہ یہاں پر تقوی کا وہ میکانزم ٹھیک سے کام کر رہا ہے اور دل کی صفائی ہوتی جا رہی ہے۔ تو دل کی صفائی یہ مہینے کا پیغام ہے۔ دل کی صفائی، دلوں کو ہر قسم کی برائیوں سے صاف کرنا، یہ مہینے کا شعار اور یہ مہینے کا سلوگن ہے۔ دل کی صفائی، ہم اس کے کتنے محتاج ہیں، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جب قیامت کے دن لوگ جمع ہو جائیں گے، سب اپنے اپنے اعمال لے کر آئیں گے، اور اس دن وہ بھی آئیں گے جنہوں نے دنیا میں ڈھیر ساری دولت جمع کر رکھی تھی لیکن آخرت کے کھاتے کے تعلق سے بے خبر رہے، اور اس دن وہ بھی لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں ناٹک کیا، تقوی کا مظاہرہ کیا لیکن دل میں ان کے تقوی نہیں ہوا کرتا تھا، اور قیامت کے دن وہ بھی لوگ آئیں گے جو انتہائی پرہیزگار پارسا متقی لوگ ہوں گے۔ ہر قسم کے اقسام و اصناف قیامت کے دن دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ينفع مال وبنون، قیامت کے دن مال، دولت، اولاد ان کا کوئی دخل نہیں ہوگا، یہ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن صرف ان لوگوں کے لیے نجات ہے، قیامت کے دن صرف ان لوگوں کے لیے فلاح ہے، قیامت کے دن صرف وہ لوگ جیت حاصل کر سکتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو لوگ دل کی صفائی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جن لوگوں نے اپنی سچائی کو ثابت کیا ہے، جو سچے ہیں، جو نیک ہیں، جن کے دل صاف ہیں، یہی لوگ جیت پائیں گے۔ اب یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ دل کی صفائی کیسی چیزوں سے ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، دل کی صفائی ہوتی ہے توحید پر ایمان لانے سے، دل کی صفائی ہوتی ہے ٹھیک ڈھنگ سے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے، دل کی صفائی ہوتی ہے صحیح عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، دل کی صفائی ہوتی ہے شرک کی گندگیوں سے دور ہونے کی وجہ سے، دل کی صفائی ہوتی ہے بدعات سے اپنے دامن کو پاک کرنے سے، اور دل کی صفائی ہوتی ہے حسد بغض سے دور ہونے کی وجہ سے، اور دل کی صفائی ہوتی ہے کینہ کپٹ دل سے صاف کرے، اور دل کی صفائی ہوتی ہے کبر اور غرور سے دور ہو، دل کی صفائی ہوتی ہے اچھے اعمال کر کے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو دل کی صفائی میں کام دیتی ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اور آپ کے دل کو صاف کر دیں، دلوں کو پاک و منور کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بہت ہی پیاری بات سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ کے پاس قانون ہے، قانون ایزدی ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ رول ہے۔ وہ رول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے جسموں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ لوگوں کے اندر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ ان کا دل ہے، ان کا دل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دل میں کتنا ایمان ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ دل میں اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، اس کے دل میں کتنی پاکی ہے، اس کا دل کتنا صاف ہے، اس کا دل کیا کسی آدمی کے تعلق سے یہ بغض میں پڑا ہوا ہے، کسی کے تعلق سے حسد میں پڑا ہوا ہے، نفاق اس کے دل میں بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے جسم میں دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے جب شیطان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل ہی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے وسوسے دلی میں ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کو ہاتھ پکڑ کر گمراہ نہیں کرتا، شیطان انسانوں کو دھکے دے کے برائیوں کی طرف نہیں ڈھکیلتا، شیطان انسانوں کو اپنے طاقت کے بل بوتے پر اپنے طرف جذب نہیں کرتا۔ شیطان انسانوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اس وسوسے میں وہ کامیابی حاصل کرتا ہے، جگمگا کر دکھاتا ہے، چمکا کر دکھاتا ہے، اور یہ چمک دمک کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اس کے بعد نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ شیطان کرتا کہاں ہے؟ اور شیطان یہ کام کرتا ہے انسانوں کے دلوں میں، اور یہ وسوسہ انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف انسانوں کی دلوں کو دیکھتا ہے، اور دل اگر صاف ہیں تو اللہ کے یہاں یہ لوگ مقبول ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث میں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول لوگوں میں بہتر کون ہے؟ دیکھیے صحابہ کے سوالات کتنے بہتر ہوتے ہیں۔
ان کے سوالات ہمیشہ آخرت کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں ترقی کرنے کے ہوتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ نہیں پوچھتے کہ کیسے پیسے زیادہ کمایا جائے، کیسے بینک بیلنس ڈیولپ کیا جائے، کیسے فلیٹس خریدے جائیں، کیسے دنیاوی کھاتوں کو بڑھوتری دے، ان چیزوں کے تعلق سے سوالات نہیں ہوتے۔ یہ معاملات ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے جانتا ہے۔ آتے ہیں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہتر اعمال کون سے ہیں، اللہ کے رسول بہتر لوگ کون سے ہیں، اللہ کے رسول اچھے اخلاق کیا ہے، اللہ کے رسول تقوی کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول ایمان کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول اسلام کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیسے نفاق سے بچیں، اللہ کے رسول دل کو کیسے صاف رکھیں۔ یہ ان کے سوالات ہوتے ہیں جو انتہائی زیرک اور ہوشیار ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے ایک صحابی آئے اور انہیں پوچھا یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا اللہ کے رسول بتائیے کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے، کیا ہے آدمی کے اندر جس کی وجہ سے وہ بہتر ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، ہر مخموم دل رکھنے والا اور ہر سچی زبان رکھنے والا، سچی زبان اور دل مخموم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صدوق اللسان یعنی سچا زبان، سچی زبان رکھنا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ سچی زبان سے مراد آدمی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، اس کے اندر دو باتیں نہ ہوں، دو چہرے نہ ہوں، زبان کھولے تو ٹھیک ڈھنگ سے سیدھی بات کریں۔ اور اسی لیے ہم خطبے میں اسی کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو، بات میں ڈائیورشنز نہ ہو، سیدھی بات کرو اور کھل کر بات کرو، بات میں دوغلی پالیسی اختیار مت کرو، بات میں نفاق اختیار مت کرو، بات سچی ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، سچی زبان یہ تو ہم جانتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ نے ایک نیا لفظ استعمال کیا، آپ نے کہا مخموم دل والا، یہ مخموم کا کیا معنی ہے یا رسول اللہ، یہ مخموم کا کیا معنی ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈیفینیشن سنایا، کہا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد ولا بغی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مخموم القلب، مخموم دل والا وہ آدمی ہے جو انتہائی متقی ہے، تقی، جس کے اندر تقوی بھرا پڑا ہوا ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، ہر عمل کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، نیکی کرتا تو بھی ہے اللہ ہی کے لیے، برائی سے بچتا تو بھی ہے اللہ کے لیے، نیکی کرنا اللہ کے لیے، برائی سے بچنا اللہ کے لیے۔ نیکی کرنا اللہ کے لیے سے مراد کیا ہے کہ آدمی اعمال کرتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں، آدمی اعمال کرتا ہے اس لیے نہیں کہ خاندان والے پورے نمازی ہیں، آدمی اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ اس کی عادت ہے، آدمی اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ پورے ماحول میں نماز پڑھتے ہیں تو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، نہیں، آدمی اعمال کرتا ہے اللہ سے ڈر کر، یہ عمل میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضامندی چاہتا ہوں، یہ سوچ کر کرتا ہے۔ یہ تقوی کا ایک حصہ ہے۔ اور تقوی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس لیے نہیں بچتا کہ اس کے پاس حرام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے نہیں بچتا کہ اسے حرام کرنے کے موقع نہیں ہیں، اس لیے حرام سے نہیں بچتا کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس لیے حرام سے نہیں بچتا کہ رشتہ دار اسے دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ حرام سے بچتا ہے اللہ کے لیے۔ اگر اسے پورا موقع دیا جائے، اگر پوری دولت دی جائے، اگر اکیلا بھی ہو، لیکن حرام نہیں کرے گا کیونکہ وہ چھوڑ رہا ہے اللہ سے ڈر کر۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مخموم دل والے سے مراد وہ آدمی جس کے دل میں تقویٰ بھرا پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اور اللہ کے لیے چھوڑتا ہے۔ النقی، پاک صاف، بڑا پاک دامن والا ہوتا ہے، اس کی نظریں پاک ہوتی ہیں، اس کی زبان پاک ہوتی ہے، اس کے کان پاک ہوتے ہیں، اس کا دل پاک ہوتا ہے، انتہائی پاک آدمی۔ اس کے بعد کہا لا اسم فیہ، یہ گناہ کرنا نہیں چاہتا، گناہوں کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے، برائیوں میں یہ مزہ ڈھونڈتا نہیں ہے، برائیوں میں سے مزہ نہیں آتا، بلکہ برائیوں سے بچتا ہے، دوڑتا ہے، اپنے دامن کو بچاتا ہے۔ لا اسم فیہ ولا بغی، اس کے اندر بغاوت نہیں ہوتی، یہ جھگڑالو نہیں ہوتا، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو لوگوں کو پریشان نہیں کرتا اپنی زبان سے، اپنی حرکتوں سے، بلکہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ کو لوگوں میں سے ایک سمجھتا ہے،
اس کے اندر کبر، غرور، تکبری، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا، اپنے اعمال کو سب سے بہتر سمجھنا، اپنی دولت کو سب سے بہتر سمجھنا، یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی. لا اثم فیہ ولا بغی، بغاوت اس کے اندر نہیں ہوتی. ولا حسد، دل حسد سے صاف ہے. اللہ اکبر، دل حسد سے صاف ہے، کسی سے حسد نہیں کرتا، دل کا صاف ہے. لا حسد ولا غل، اور کینہ، کپٹ، بغض، یہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. اسی کو مخموم القلب کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کو مخموم القلب کہتے ہیں. تو ایسا اگر دل ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. لوگوں جان رکھو، انسان کے جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کا نام ہے دل. یہ اگر درست ہو جائے پورے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اگر یہ خراب ہو جائے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک آدمی کا دل صاف ہو جائے تو زبان سے سچی بات نکلتی ہے، دل صاف ہو جائے تو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے، دل صاف ہوتا ہے ٹھیک ڈھنگ سے ٹرانزیکشنز کرتا ہے، دل صاف ہو جائے تجارت اس کی ٹھیک ہوتی ہے. اگر دل خراب ہو جائے جھوٹ بکتے پھرتا ہے، چغل خوری کرتے پھرتا ہے، غیبت کرتے ہوئے پھرتا ہے. تجارت کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ سامنے والوں کو کیسے ٹوپی پہنائے. تجارت کرتا ہے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسے کیسے زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے، چاہے لینے والے کو نقصان ہو کہ فائدہ ہو، اسے کوئی لین دین نہیں، اس سے ہے نا. تو ایسا نہیں ہوتا آدمی. تو جب آدمی کا دل درست ہو جائے اعمال درست ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جائے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. میں یہی ایک نیک دل والے ایک صحابی کا واقعہ سنا کر اپنی بات لیتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جلیبی. اللہ اکبر، یہ کیسے صحابی کا نام زبان پر آ گیا. یہ زبردست صحابی تھے، نوجوان تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، اور یہ نسلاً ان کا قبیلہ کوئی مشہور و معروف قبیلہ نہیں تھا، اور نہ ان کا خاندان مشہور تھا، نہ ان کے والدین کوئی مشہور تھے. یہ بالکل ایک اکیلے یتیم گھر میں رہتے تھے اور کوئی انہیں جانتا نہیں تھا. لیکن ان کے دل میں ایمان، ان کے دل میں صفائی اتنی زیادہ تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چاہتے تھے. مجالس میں ڈھونڈا کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ جلیبی کدھر ہے. نوجوان آدمی تھا، اور صحابہ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگاؤ ان سے اتنا زیادہ کیوں، آخر ان کے اندر ہے کیا چیز. تو ایک دن انہیں پتا چلا کہ آخر جلیبیب کے اندر ہے کیا چیز. یہ جو جلیبیب تھے یہ نوجوان تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے کہا کہ اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند افراد سے کبھی کبھار مزاح کیا کرتے تھے، کبھی کبھار تھوڑا ٹائم پاس کر لیا کرتے تھے. تو ان میں سے جلیبیب بھی تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو کبھی کبھار خوشی میں چند ایسی باتیں کہتے اور ایسی باتیں بولتے، سننے والے ہنس پڑتے تھے. تو جلیبیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے. تو جلیبیب نے کہا یا رسول اللہ مجھے کون لڑکی دے گا، نہ میرے پاس کچھ حسب ہے، نہ میرے پاس کچھ نسب ہے، نہ میرے پاس کچھ دولت ہے، میں بھی کوئی شے ہوں، میں بھی کوئی چیز ہے، کوئی مانتا نہیں ہے، مجھے کون لڑکی دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہاری شادی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تمہاری شادی کی ذمہ داری مجھ پر ہے. اور اس کے بعد جلیبیب اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو برزہ الاسلمی، انہیں بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ ابو برزہ اگر میں تمہاری لڑکے سے شادی کرنا چاہوں تو تمہاری رائے کیا ہوگی. تو ابو برزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مانگے اور ہم نہ دیں، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری لڑکی کو مانگتا ہوں. تو ابو برزہ کافی خوش ہو جاتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے لیے نہیں، میں تمہاری لڑکی کا ہاتھ مانگتا ہوں جلیبیب کے لیے. جیسے ہی جلیبیب کا نام آیا ابو برزہ کا چہرہ ماند سا پڑ جاتا ہے، کیونکہ جلیبیب جیسے میں نے آپ کو کہا کوئی ایک معروف شخصیت نہیں تھی، کوئی معروف آدمی نہیں تھے، بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں. تو ابو برزہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش تھی انکار کر نہیں سکے. کہا کہ میں میری اہلیہ سے اس تعلق سے مشورہ کروں گا، پھر آ کر خبر دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ جاتے ہیں اپنی اہلیہ کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے تمہاری لڑکی کے ہاتھ کو مانگا ہے. ان کی بیوی خوش ہو جاتی ہیں، نعم آئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر کیا رشتہ ہو سکتا ہے. تو پھر ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں، ان کے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے. اور جیسے ہی جلیبیب کا نام آیا تو ان کا چہرہ بھی ماند پڑ جاتا ہے
اور دونوں میاں بیوی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی دوسرا فرد نظر نہیں آیا، کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں، یہ انصار قبیلے کے تھے۔ تو ایسی ویسی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور دونوں مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ رشتہ رد کر دیں گے، یہ رشتہ رد کر دیں گے، کیونکہ یہ جو لڑکا ہے یہ اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے اور نہ ہم اس سے متاثر ہیں۔ تو یہ دونوں کی گفتگو ان کی لڑکی سن رہی تھی، تو اندر سے لڑکی نے کہا کہ اتردون رسول اللہ کے رسول کی مانگ کو تم لوگ رد کرو گے؟ اللہ اکبر! یہ دیکھیے لڑکی، نوجوان لڑکی، ایمان دیکھیے، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مانگ کو تم لوگ رد کرو گے؟ ہرگز نہیں، رد کرنا نہیں چاہیے، میں اللہ کے رسول کی مانگ کو مانتی ہوں۔ اور یہ کہنا تھا، شوہر بیوی مان جاتے ہیں اور اس کے بعد سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لڑکی تھی، جب اس نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی مانگ کا رد کر رہے ہو، ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہو سکتی، اس میں میرے لیے کچھ بھی نقصان نہیں، یہ اللہ کے رسول کی مانگ ہے، اللہ کے رسول کی پیشکش ہے، تو لہٰذا مجھے کوئی اذن لا یضیعنا، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان کی باتوں پر یقین۔ اللہ اکبر! اب ہوا یہ کہ جلیبیب کا رشتہ طے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور دونوں کے اندر شادی کروا دی، اور اس کے بعد اس لڑکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیونکہ جانتے ہیں جلیبیب کے پاس دھن وغیرہ کچھ ہے ہی نہیں، تو لڑکی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم صب علیہا صبا، اے اللہ کے رسول دولت اس عورت پر نچھاور کر، اے اللہ اس عورت پر دولت نچھاور کر دے، ولا تجعل عیشہا کدن کدا، ان کی زندگی کو تکلیفوں سے دور کر دے۔ اتنی زبردست دعا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد مجلس برخاست، اور جیسے مجلس برخاست ہوئی، چند دنوں میں، چند ہفتوں کے اندر جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے اور لڑائی شروع ہوتی ہے۔ فیصلہ کن معرکہ، انتہائی خون ریز معرکہ، اور بہت سارے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے صفوں میں بھی بہت سارے لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو جب لڑائی ختم ہوئی، شہیدوں کو اٹھایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ادھر پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اتفقدون احدا، کوئی آدمی چھوٹ تو نہیں گیا، کسی کو تم لوگ مس تو نہیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، سب جو بھی ہیں سب کو ہم نے اٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتفقدون احدا، کیا کوئی آدمی مس ہو رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، سب تو ہمارے سامنے ہیں، سب کی نعشیں ہم نے اٹھا لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتفقدون احدا، کوئی آدمی چھوٹ تو نہیں گیا؟ تو صحابہ نے کہا یا اللہ کے رسول نہیں، سب تو ہمارے سامنے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکنی افقد جلیبیبا، لیکن میں جلیبیب کو نہیں دیکھ رہا، یہ شہیدوں میں جلیبیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ جلیبیب شہید پڑے ہوئے ہیں اور ان کے آس پاس 7 لوگوں کے سر گاجر مولی کی طرح کاٹے ہوئے ہیں، 7 لوگ مرے، 7 مشرکین مرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں قتل 7 وقتلوہ، یہ 7 لوگوں کو قتل کرنے والے یہ ہیں، یہ 7 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارنے والے یہی جلیبیب ہیں، اور انہیں جب قتل کیا گیا اس کے بعد لوگوں نے قتل کیا، 7 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اور پھر شہادت کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور بہت دیر تک روتے رہے اور بہت دیر تک ان کے حق میں دعا کرتے رہے۔ تو صحابہ نے پوچھا آخر اس فرد کے اندر تھا کیا؟ اس فرد کے اندر اگر کوئی چیز تھی تو دل کی صفائی، اس فرد کے اندر کوئی چیز تھی تو دل کی سلامتی، اس فرد کے اندر کوئی چیز تھی تو دل کی طہارت۔ آج ہم اگر اسی طہارت اور اسی سلامتی کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، یاد رکھ لیں دنیا کی کوئی بھی قوم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی ماں کے لال میں اتنا دم نہیں کہ امت مسلمہ میں سر اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن ہم لوگوں نے دل کو ضائع کر دیا، دلوں میں ہم نے کینہ کپٹ بھر لیا، دلوں کو ہم نے صفائی سے دور کر دیا۔ طہارت قلب نام کی کوئی چیز نہیں۔ سلف الصالحین صحابہ تابعین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دل کی تربیت کرتے تھے، ہم لوگ تو صرف جسم کی تربیت کرتے ہیں، ہمیں کھانے پینا اور جسم کی تندرستی اور جسم کی مضبوطی اور جسم کی صحت کا خیال رہتا ہے۔ وہ لوگ وہ تھے جو دل کے صحت کے خیال مند تھے، دل کی صفائی چاہتے تھے، پاک رکھنا چاہتے تھے۔ یہی فرق ہے ان لوگوں میں اور ہم لوگوں میں۔
تو رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے، ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آ رہا ہے کہ آپ اس دل کو تقوی سے کیسے بھریں اور دل کی صفائی کیسے کریں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ دل کی صفائی کریں، لوگوں کو معاف کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو سچا دل بنا، اے اللہ مجھے نفاق سے باہر نکال، اے اللہ میرے دل میں عمل کی محبت ڈال، اے اللہ عبادت میں میرے لیے مزہ ڈال، اے اللہ عبادت میں میرے لیے لذت ڈال۔ یہ دعائیں کریں، یہ چیزیں انہیں ملتی ہیں جن کی دل سچائی، جن کے دل سچے ہوتے ہیں، جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔